السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا عليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اور اگر تم اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں سے نہ نکلے تو یاد رکھنا اللہ عز و جل تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو لے آئیں گے، اور تم اللہ ذوالجلال والاکرام کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے، اور اگر تم لوگ اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ نکلے
تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک اس سے قبل بھی اپنے محبوب نبی کی مدد کر چکے ہیں کہ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے شہر سے نکال دیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب وہ دو میں سے دوسرے تھے اور وہ دونوں ایک غار کے اندر تھے، اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی سے کہہ رہے تھے کہ اے میرے صحابی مت گھبراؤ، اللہ عز وجل ہم دونوں کے ساتھ ہیں، بس اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی وہاں پر اپنی سکینت کو نازل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے لشکر کے ساتھ مدد کی کہ جس لشکر کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ عز وجل نے اس موقع پہ کافروں کے نظریہ کو، کافروں کی سوچ اور تدبیر کو بالکل ہی پاش پاش کر ڈالا، اور اللہ عز وجل کا کلمہ وہی حقیقت میں بلند ہوا، اور اللہ عز وجل تو ہر چیز پہ غالب ہیں، اور وہ ذات باری تعالی تو سب سے بڑھ کر حکمت اور دانائیوں والی ذات ہے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس و مطہر کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگرچہ ان آیات مبارکہ میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا اور خاص شخصیتوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن چونکہ قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، کامیابی اور فلاح کا ضامن اور حق اور باطل کے لیے معیار ہے، لہذا آج کے دور میں بھی اللہ پاک ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، دنیا کی دولتیں آسائشیں عارضی ہیں، لہذا ان عارضی آسائشوں کے لیے اپنی اصل ذمہ داری کو مت بھول جانا۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم نے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کو نہ چھوڑا، اگر تم نے اللہ کے دین کے لیے اپنا مال اور اپنی جان کو نچھاور نہ کیا، تو یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ تعالیٰ کو شاید مجبور کر دو گے، تم اللہ تعالیٰ کو کمزور کر دو گے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، نقصان تمہارا ہوگا، خسارے میں، گھاٹے میں تم جاؤ گے، ایمان تمہارے کمزور ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر آزمائشیں تمہارے اوپر آئیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، اللہ ذوالجلال والاکرام کا تم نہیں کچھ بگاڑ سکو گے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے مراد کیا ہے؟ کہ جو شریعت
جو دین اسلام، جو نظام زندگی آپ لے کر آئے ہیں، اس نظام زندگی کے، اس کلمہ کے اور اس نظریہ اور سوچ کے غلبے کے لیے اگر تم نہ نکلے تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کو تمہاری پرواہ نہیں ہے، اللہ پاک کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہاری ضرورت نہیں، اگر تم نے اس کا مظاہرہ دیکھنا ہو تو فرمایا کہ اس وقت کو ذرا غور سے دیکھو، یاد کرو کہ جب عالم کفر سارا جمع ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آبائی وطن سے، کہ جہاں آپ کی ولادت ہوئی، جہاں آپ کا گھر تھا، جس جگہ پہ آپ کے عزیز و اقارب تھے، جس جگہ پہ اللہ کا گھر بیت اللہ تھا، اس گھر سے نکلنے پہ مجبور کیا۔ فرمایا کہ اس وقت ساتھ کون تھا؟ جب غار کے اندر تھے، اب دشمن ہر طرف سے للچائی ہوئی نظروں سے آگے دوڑ رہا تھا اور آپ کی تلاش میں تھا، اور ان کی تلواریں، ان کے تیر اور نیزے، ان کے بھالے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے کہ جیسے ہی آپ نظر آئیں آپ کو اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت کر دیا جائے، اور آپ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن بالکل اوپر چڑھا ہوا ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ دشمن اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے، ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو، ثانی اثنین، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر غار میں تھے، سارا دشمنوں کا لشکر آپ کی تلاش میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین پر توکل، اللہ رب العالمین پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ فرمایا ان اللہ معنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے یقین کہ ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ فانزل اللہ سکینتہ، اب اللہ پاک نے اس غار میں موجود دو عظیم ہستیوں پہ اللہ پاک نے اپنی سکینت کو نازل کیا، اور فرمایا وَأَيَّدَهُ، اور اللہ پاک نے مدد کی بِجُنُودٍ، ان لشکروں کے ساتھ کہ لم تروہا، فرمایا کہ جسے آپ نے نہیں دیکھا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ آج ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ جب پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا 2-4 مہینے گزرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آپ کے خاکوں کو، توہین آمیز خاکوں کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شائع کرنے کی جسارت کی گئی۔ یقیناً یہ ہمارے مسلمانوں کی اور مسلمان ممالک کی، مسلمان ممالک کے حکمران اور مسلمان ممالک کی عوام، جس میں میں اور آپ ہم شامل ہیں، یہ یقیناً ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمیں سوائے اپنے دنیا کے مفادات کے کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ اور وہ اسلام کے بارے میں اس کو اظہار آزادی رائے کہا جاتا ہے۔ یہ کیسی آزادی رائے کا اظہار ہے کہ جس میں کروڑوں انسانوں کے ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، اور یہ عالمی طاقتیں جہاں پہ ہمارے حکمران وہ جا کے کئی مرتبہ باور کرا چکے ہیں کہ جناب یہ اصل میں دہشت گردی ہے، یہ لوگوں کو اپنی جان و مال کو قربان کر کے، اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے، ہمارے وزیر اعظم نے کہا جا کے UN میں
کہ جناب آپ ایسی باتیں کریں گے دنیا سے امن جو ہے وہ مٹ جائے گا، لیکن وہ دنیا والے اب ان کو کوئی فکر نہیں ہے، لہذا ہمیں کوئی لائحہ عمل اپنانا ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑی بات، کم از کم میں اور آپ ہمارے اندر یہ جذبہ لے کر ہم نکلیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی نہیں کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے سینوں سے لگائیں گے اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ خالی خولی محبت جس کا اظہار ہم اپنی زبانوں سے کرتے ہیں اور ہماری عملی زندگی، اگر میں اور آپ اپنی عملی زندگیوں کی طرف ہم دیکھیں، یقین کر لیں ہم دین اسلام سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ ہماری زندگیاں اسلام سے بالکل جو ہے وہ اسی طرح آ رہی ہیں کہ ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں، نہ ہماری خوشیاں اسلامی، نہ ہمارے غم اسلامی، نہ ہماری تہذیب اور ثقافت کے اندر سے اسلام کی خوشبو نظر آتی ہے، نہ ہماری دکانداری ہم جب تولتے ہیں ناپتے ہیں، کیا اسلام ہمارے تول میں ہمارے ناپ میں نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے اخلاقیات کے اندر اسلام کی خوشبو دنیا کی طرف پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی؟ یہ میرے بھائیوں، یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ سب سے پہلا کام کہ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے آپ کو اسلام کے سچے سپاہی بنا لیں، اور سچے سپاہی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، قرآن مجید فرقان حمید کی اطاعت اور اتباع کی طرف تو آئیں۔ پہلا قدم تو ہم اٹھائیں۔ ہم مظاہرے کر دیتے ہیں، مظاہرہ کرنے سے پہلے ہماری زندگی اسلام کے خلاف، مظاہرہ کرنے کے بعد اسلام کے خلاف، تو یہ کیا پیغام دے رہے ہیں ہم؟ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہی ہے، اور یقیناً یہ عالم کفر ایسا کرتا رہے گا جب تک ہمارے اندر یہ کمزوری رہے گی۔ ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں اسلام کو لانا ہوگا، اسلام کو لاگو کرنا ہوگا، اور خصوصاً کم از کم اس وطن عزیز کے اندر کو آئین اور قانون وہ اسلام کا نافذ کرنا ہوگا، وہ قرآن کا نافذ کرنا ہوگا، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئین جو ہے وہ نافذ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ جب ایسا ہوگا تو پھر آپ نے فرمایا تھا کہ اس امت کو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی 40 سال کی مسافت تک بھی اگر کوئی مسلمان، آپ نے فرمایا میں بیٹھا ہوں تو میرا روب کافر کے اوپر ہوگا، پھر صحابہ کا روب رہا، پھر تابعین کا روب رہا، پھر تبع تابعین کا روب رہا، حتیٰ کہ جب تک مسلمان اسلام کو تھامے رہے مسلمانوں کا روب اللہ نے طاری کیے رکھا۔ لیکن آج ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، آج سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال ہم اس بات کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں کہ ایسے خاکے چھاپنے والے ایسے ممالک کے ساتھ کم از کم جو ہے وہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان ممالک کے سفراء جو ہیں ہمیں ان کو بلانا چاہیے، ان کو ملک بدر کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے ملک کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گستاخانہ شاکش شائع ہوتے ہیں خاکے، تو پھر برائے مہربانی ہمارے آپ کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ایسے اقدام اٹھانے چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، تب جا کے انشاءاللہ یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو بہرحال آج آگے جو آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عالم کفر اور لیکن کچھ لوگ وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے بارے میں یعنی ہمارے ملک کے اندر ہی اور ایسی باتیں حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ وہ شخصیتیں بالاتفاق شخصیتیں کہ آپ کے بارے میں اللہ پاک نے بہت سی قرآنی آیات کو نازل کیا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ میں شان اور عظمت بیان ہو رہی ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے علاوہ بھی آیات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 181 ہے۔
فرمایا کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی اس بات کو سن لیا کہ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم اسلام کیوں قبول کریں، اسلام اور مسلمانوں کا جو رب ہے وہ تو محتاج ہے اور ہم مال و دولت والے ہیں۔ سنکتب ما قالوا، اے میرے محبوب جو انہوں نے کہا ہم نے وہ لکھ لیا، وقتلہم الانبیاء، اور ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا، بغیر حق، ناجائز، ونقول، اور ہم بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ہم ان ظالموں سے کہیں گے کہ ذوقوا عذاب الحریق، کہ جل جانے والا، جلا دینے والا عذاب، اس میں تم کو دھکیل دیا جائے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ اس کے بارے میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں مدراس، وہ جگہ جہاں پہ یہودی اپنے دین کی دعوت اور تبلیغ کیا کرتے تھے، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے راہب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے علماء بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا راہب فنحاس وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جب آپ وہاں پہ گئے، آپ نے جا کے کہا کہ اتق اللہ واسلم فواللہ انک تعلم ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے فنحاس آپ اللہ سے ڈر جائیے، آپ اسلام قبول کر لیجئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب کلمہ پڑھا تو آپ یاد رکھیے کہ پھر اس کے بعد آپ دین کی دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور کوئی موقع آپ نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا دین کی دعوت کا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے خطبات میں کریں گے۔ اور پھر فرمایا تجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل، اور تورات کے اندر، انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم لکھا ہوا جانتے ہو، لہذا اسلام قبول کر لو۔ اب فنحاس کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کے قرآن کے اندر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا، یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ تو قرض مانگ رہے ہیں ہم سے اور ہمیں سود سے منع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بڑھا چڑھا کے سود دوں گا، لہذا ہم آپ کے اس دین پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہ بات سنی، آپ نے زوردار تمانچہ وہ فنحاس کے چہرے پہ ڈالا اور اسے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا، آج میں اپنی تلوار سے تیرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا۔ اب جب یہ غصے کی حالت میں دیکھا اور وہ فنحاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کے ساتھی نے یہ میرے ساتھ کیا کیا، مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا چاہیے عدالتوں کو بھی، اداروں کو بھی، کہ جب کسی بندے کے ایمان پر کوئی بندہ حملہ کرتا ہے اور اس کے جواب میں جب وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اب اس بندے کو بھی جو ہے اس کے جذبات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب اب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابوبکر آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اللہ کے قرآن کی توہین کی، اس نے اللہ ذو الجلال والاکرام کی توہین کی، اور میرے ایمان نے گوارا نہ کیا۔ اگر ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دیتا، میں نے تو صرف اس کو تھپڑ رسید کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابوبکر یہ بات یہ کس نے کہی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کہی، ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر کوئی گواہ لاؤ۔ اب وہاں پر تو سارے یہودی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو فیصلہ اصولوں کے مطابق کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر گواہ۔ اب جو ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میں تو اکیلا تھا، میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں تھا، اور اب وہاں پر میری گواہی ان یہودیوں میں سے کون دے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کفر اس وقت بھی ایک تھا اور آج بھی ایک ہے۔ وہ سارے سب کی زبانوں سے نکلتا ہے کہ عراق کے اندر مسلمانوں کا خون، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہہ جائے، دہشت گرد مسلمان۔ افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کا خون بہہ جائے، دہشت گرد مسلمان۔ فلسطین کے اندر مسلمان بچوں کے سروں کو کاٹ کے ان کے ساتھ فٹ بال کھیلا جائے،
ان کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ ان کو زمین پہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ ان کے بچوں کے ساتھ جو مرضی کریں۔ کشمیر کے اندر جو مرضی مسلمانوں کے ساتھ کیا جائے، کسی کی زبان پہ نہیں آتا کہ انڈیا دہشت گردی کرتا ہے۔ کتنی دیر ہو گئی ہے، اب تو مہینے گننا بھی بند ہو گئے ہیں، اب تو اخبارات نے بھی کہنا بند کر دی اتنے دن ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، اب تو بند ہو گیا سارا سلسلہ، لیکن وہاں پہ ظلم اب بھی جاری ہے۔ برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن گواہی کون دیتا ہے؟ گواہی ان کے حق میں ہی آتی، یہاں پر بھی گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ آج ابو بکر کی صداقت کے بارے میں آج لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں۔ فرمایا قیامت تک کے لیے ابو بکر کی صداقت پہ اگر آنے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا کہ جبریل جاؤ، کہیں ابو بکر کے بارے میں دنیا یہ نہ کہنے لگے قیامت تک کے لیے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی جو وہاں پہ ہوئی نہیں تھی۔ اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں رب العالمین گواہی دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور اللہ کہتے ہیں میں نے سنی ہے۔ لقد سمع اللہ، لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، لقد سمع، اللہ پاک نے فرمایا میں خود سن چکا ہوں، میں نے سنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب ابو بکر سچے ہیں اور یہ جو ہیں یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ، عرش پہ، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تحفظ دیا جا رہا ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنے والوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی عالم دین یہ کہتا ہے، یہ عجیب قانون ہے، کسی بندے نے پوسٹ کوئی لگا دی ہے، ایک بندے نے اس کو شیئر کر دیا، اب جس نے وہ پوسٹ لگائی ہے اسے نہیں پکڑا جاتا، جس نے شیئر کر دیا اس کی چادر چار دیواری کے تمام اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے، گھر کی گرلوں کو، دروازوں کو توڑا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس عالم دین کو گھر سے، یہ کل پرسوں کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کون سی پوسٹ کو شیئر کیا تھا۔ وہ پوسٹ کیا تھی؟ وہ صرف یہی پوسٹ تھی کہ اللہ کے بندو یہ حرمت والے مہینوں میں اپنے جسموں کو چھریوں سے زخمی نہ کرو، یہ تعدیہ، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ اب یہ پوسٹ شیئر کی ہے، انہوں نے کہا جی اس سے لوگوں کو بہت زیادہ دلی طور پر دکھ ہوا ہے، لہذا آپ کیا کریں، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، مقدمہ دائر کر دیا گیا 295 کا، گستاخی کا۔ گستاخی کس کی ہے؟ اس کی گستاخی کی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر، میڈیا کے اوپر، اس کی گستاخی ہوئی ہے۔ جناب ابو بکر کی گستاخی کرنے والا، اس کو کچھ نہیں کہا گیا، آپ لوگ جانتے ہیں، تحفظ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ 1400 مقدمات ہوئے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے بارے میں، جب سے یہ 295 بنا ہے، آئین بنا ہے، اور ایک بھی بندے کو سزا نہیں ہوئی۔ یہاں پر تو لوگوں کی جو ہے وہ لاٹری نکلی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں، جرمن میں چلے جائیں راتوں رات، آسٹریلیا میں چلے جائیں راتوں رات، ٹرمپ سے ملاقات ہو رہی ہے، ٹرمپ سے، امریکی صدر سے، کہ ہمارے بڑے بڑے حکمران ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فون کر دے، لیکن وہ جو اللہ کے نبی کا گستاخ ہے اس کو ہمارے ہاں سے راتوں رات نکالا جاتا ہے، ٹرمپ سے جو ہے اس کے ساتھ ملاقات کروائی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب کے جذبات کا خیال رکھا جائے۔ یقیناً ہم کہتے ہیں ہم جو ہے وہ امن کے داعی ہیں، لیکن ہم یہ قطعاً پسند نہیں کریں گے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پہ معمولی سا آنچ اگر آنے لگا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، کوئی گواہی دے یا نہ دے میں گواہی دیتا ہوں۔ اور اللہ پاک نے ایک آیت نہیں بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ رب العالمین نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، اے لوگوں جو اس دنیا کے اندر سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی
اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ہر وہ کچھ ملے گا جو یہ چاہیں گے، ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ اللہ پاک ان کو اجر دینا چاہتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ نے فرمایا میں ان کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور میں ان کے اچھے اعمال اس کا بدلہ دوں گا۔ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 33 ہے، اس کو پڑھیے، اور تفسیر کیا ہے اس کی؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جناب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آج جتنی بھی آیات میں پڑھوں گا ان کی تفسیر جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفاسیر ذکر کروں گا، باقی کسی کی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کیا تفسیر کی ہے مفاتیح الغیب کے اندر، امام قرطبی نے بھی اور اسی طرح امام ابن کثیر نے بھی جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول وہ بیان فرماتے ہیں، اور کہتے ہیں جماعت من المسلمین فرماتے ہیں قال علی الذی جاء بالصدق النبینا، کہ اللہ نے فرمایا نا وہ جو سچ کو لے کر آیا، کہتے ہیں اس سے مراد ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور فرمایا وصدق بہ، اور جو اللہ نے فرمایا وصدق بہ، اور وہ شخص جس نے اس کی سب سے پہلے تصدیق کی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں فہو ابو بکر والمراد بہ ابو بکر، اور اس سے مراد جناب ابو بکر ہیں، اور اس سے مراد جناب ابو بکر ہیں، یعنی آپ کا نام صدیق اور سچا وہ اللہ رب العالمین رکھ رہے ہیں۔ آپ کو جنت کی بشارت اللہ پاک جو ہے وہ قرآن کے اندر دے رہے ہیں، اور فرمایا اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، اور اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ واللیل اذا یغشا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى انا سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی۔ اللہ پاک قسمیں کھا رہے ہیں، کیا قسمیں کھا رہے ہیں؟ واللیل، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے رات کی کہ جب وہ رات چھا جاتی ہے، اور قسم ہے دن کی جب دن ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے، اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی، خواہ وہ مذکر ہے خواہ وہ مؤنث ہے، فرمایا ان سعیکم لشتی۔ اے لوگوں دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے لوگوں کے مختلف راستے ہیں، لوگوں کی محنتوں کے مقاصد مختلف ہیں، لوگوں کے نظریات مختلف ہیں، لوگوں کی منزلیں مختلف ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لیکن فاما من اعطی واتقی، جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال دیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، فرمایا وصدق بالحسنی، اور جس نے دین اسلام جو کہ سچا دین ہے اس کی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسری، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے، اسے جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیں گے، اور فرمایا وسیجنبھا الاتقی، اور ہم بچا لیں گے ان متقی لوگوں کو ہر قسم کی معاملے سے، پریشانی سے، الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عندہ من نعمت تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس شخصیت کا معاملہ کیا ہے کہ ان کا ہر عمل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جناب سیدنا علی المرتضی کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں امام ابن کثیر نے، امام ابن ابی حاتم نے در منصور میں، ابن عساکر نے، جناب عبداللہ بن مسعود نے بھی اس روایت اس آیت کی تشریح یہ کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے اتنی قسمیں کھائیں، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کا ذکر کیا ہے نا، فرماتے ہیں کہ وہ جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہیں۔ اور پوچھا گیا جناب عبداللہ بن عباس سے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ الذی اعطی مالہ، انہوں نے کہا کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا، وہ کمزور ہوتا ہے، وہ بوڑھا ہوتا اور وہ جوان ہوتا، وہ مرد ہوتا یا وہ عورت ہوتی،
فرمایا کہ وہ جتنا مال کوئی مانگتا اتنا مال دے کے ان کو آزاد کروا دیتے، اور چونکہ وہ مسلمان، جو بھی مسلمان ہوتا اسے آزاد کرواتے، غلام کو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے بارے میں وہ قسمیں کھا کے فرمایا کہ میرا یہ بندہ ابو بکر جو ہے یہ متقی ہے، میرا یہ بندہ اس کے اس عمل کا مقصد صرف رب کی رضا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب ان کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں انشاءاللہ ان کی وضاحت کریں گے۔ جو وراثت کے بارے میں یا دوسرے معاملے میں آپ پر اعتراضات لگائے جاتے ہیں ان کی وضاحت کریں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ بہت نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب آپ کا رویہ چونکہ میٹھا ہے، آپ کا انداز چونکہ بہت پیارا ہے، نرم ہے، اس لیے یہ لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں، آپ پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ کا رویہ ترش ہوتا تو یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اے میرے محبوب یہ تیرے صحابہ ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے ان کو معاف کر دینا ہے۔ سفارش کون کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے صحابہ کرام کی کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو معاف کر دو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے میرے محبوب ان کے لیے بخشش مانگو۔ اور فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے جو ہے وہ اپنے جتنے بھی کام آپ نے کرنے ہیں نا آپ ان سے مشورہ کیا کیجئے۔ مفاتیح الغیب کے اندر اور دوسری تفسیروں کے اندر لکھا ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کی سمجھ دے دے، وہ کہتے ہیں شاورہم فی الامر، کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے الذی امر النبی بمشاورتہ فی ہذہ الآیہ، ابو بکر و عمر، کہتے ہیں اس آیت میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ مشورہ لیا کرو ان سے، تو کہتے ہیں کہ کن سے مشورہ لیا جانا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد ابو بکر اور عمر بھی ہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہی ہیں، لیکن چونکہ جمع کا صیغہ سارے صحابہ بھی شامل ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ابو بکر اور عمر ہیں کہ اے میرے محبوب آپ نے مشورہ ان سے لینا ہے۔ تو میرے بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں، آپ کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ اگلے خطبہ سے وضاحت کریں گے کہ آپ کی زندگی کے حالات کیا ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے کس طرح جو ہے ایک بڑا سبق ہے، اور آپ پہ کیے جانے والے لوگوں کے اعتراضات وراثت کے حوالے سے، باغ فدق کے حوالے سے، فدق کے حوالے سے، اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ ان کے بارے میں آپ کو وضاحت اگلے خطبات میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔